ہیں آپ لوگوں نے جلسہ دیکھا پی ڈی ایم کا. پی ڈی ایم نے ایک بہت بڑا چھکا مارا ہے گجرانوالہ کے بعد. میرے خیال میں یہ ایک کامیاب ترین جلسہ تھا جو آج کراچی میں ہوا ہے. دوستو اس جلسے کی ویسے تو بہت سارے پوائنٹس ہیں جس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اپوزیشن کے جو ہیں رکن ہیں، ممبر ہیں، قائدین ہیں، ان میں ایک چیز جو ہے وہ مشترکہ ہوتی جا رہی ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آتے رہے ہیں، ایک لائن اور ایک صفحے پہ آتے جا رہے ہیں. ان سب کی تنقید جو ہے وہ ایک ہی طرف ہو رہی ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ابھی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ عمران خان صاحب بونگی مارتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے جو کل بونگیاں ماری ہیں وہ ان میں سے ایک بونگی جو ہے وہ بڑی فرسٹ کلاس اور ونڈر کلاس قسم کی باؤنڈری ہے. ایک ہوتی ہے وائٹ وال، اور ایک ہوتی ہے کہ آپ ایک پچ پہ کھیل رہے ہیں، گین کریں اور وہ دوسرے پچ پہ جو پریکٹس کر رہے ہیں اس کا سر پھاڑ دے. عمران خان صاحب بھی کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ خواجہ صاحب نے روتے ہوئے جنرل صاحب کو کال کی اور کہا کہ میں الیکشن ہار گیا ہوں. تو انہوں نے ہمارے جو ڈار عثمان ڈار ہیں ان کے مقابلے میں خواجہ صاحب کو الیکشن جتا دیا. تو یہ ایک بڑی بونگی جو ماری. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے، مولانا صاحب نے یہ فرمایا کہ اسے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کہہ رہا ہے بات تو وہ ٹھیک ہے. جی وعلیکم السلام سید آصف اصغر علوی صاحب، بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. ہم کوشش کرتے ہیں جی کہ مطلب جو کر سکتے ہیں وہ کریں جی. تو کوشش کی کہ یہ جلسہ دکھائیں، آپ کو پسند آیا ہے. اس میں کچھ چیزیں ابھی ہیں ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جلسے سے چیزیں بہت اپڈیٹ ہو جائیں گی. آپ لوگوں کو بڑی خوبصورت اور اسکرین ملا کرے گی. جو مسائل ہیں وہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس پہ ہم نے کام کر لیا، اگلا جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہم لوگ ہینڈل کریں گے. اچھا دوستو، بات کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا پھر نواز شریف اور فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن میں گڑبڑ ہوئی ہے، تو عمران خان سے اس بات کی خود تصدیق کر رہے ہیں کہ خواجہ صاحب نے فون کیا جنرل صاحب کو اور جنرل صاحب نے یہ الیکشن جتا دیا. تو یہی بات اپوزیشن کہہ رہی ہے. اور یہ بڑی خوبصورت بات کی مولانا صاحب نے کہ آپ جو نادان دوست ہوتے ہیں نا ان سے بھی بچ کے رہنا چاہیے. دوستوں کی جب آپ سلیکشن کرتے ہیں تو اس میں کوشش کریں کہ نادان دوست نہ ہوں. اب عمران خان صاحب کس طرف ہیں یہ کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب اپوزیشن کی طرف ہیں، نواز شریف کے حق میں کھیل رہے ہیں، یا جن کے ساتھ بیٹھے ان کے حق میں کھیل رہے ہیں. اتنا نقصان اداروں کو اپوزیشن نے، نواز شریف نے یا کسی نے نہیں پہنچایا جتنا عمران خان صاحب نے پہنچایا ہے. الزام اگر لگا رہے ہیں تو اس کی تو ایک کمیٹی بنا دینی چاہیے اور ان کو انکوائری کر لینی چاہیے کہ نواز شریف صاحب کچھ چیز کہہ رہے ہیں یا دوسرے کچھ کہہ رہے ہیں. جی وعلیکم السلام امجد بلوچ صاحب، جی آپ کا بھی بہت شکریہ. تو وہ اس کی تو انکوائری، جیسے آج محسن داڑو صاحب نے یہی کہا ہے کہ اس کی ایک انکوائری بنا لینی چاہیے تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ جو الزام لگ رہے ہیں اس کا کیا ہے. لیکن اس میں جو عمران خان صاحب ہے اس میں وہ خود ہی تصدیق کرتے ہیں چیزوں کی. عمران خان صاحب خود تصدیق کر دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کون سی ٹیم سے کھیل رہے ہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے طرف سے کھیل رہے ہیں یا اپوزیشن طرف سے کھیل رہے ہیں. کیونکہ ان کی ایسی چیزیں ہیں جو اپوزیشن کے حق میں جا رہی ہیں، اپوزیشن کی فیور میں جا رہی ہیں. تو یہ ایک بہت اہم پوائنٹ جو ہے اس کو اپوزیشن لیتی بھی ہے، اور میرے خیال میں یہ ایک نارمل ہے بھی نہیں، ایسے ہونا نہیں چاہیے یا ایسے ہوتا نہیں ہے. بٹ اینی ہاؤ آج ایک بڑا کامیاب جلسہ تھا کراچی میں. مریم نواز صاحبہ نے بڑی خوبصورت تقریر کی ہے، بہت خوبصورت تقریر کی ہے. ان کا جو یہ فکرہ ہوتا ہے نا کہ تمہیں تو بڑوں کی لڑائی میں چھوٹے کو کیا کام، تم تو اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارا تم تڑپو گے ترسو گے لیکن میاں صاحب تمہارا نام نہیں لیں گے. یہ ایک بہت بڑی تکلیف والی بات ہے کہ جناب عمران خان صاحب دشمنی بنا کے بیٹھے ہوئے اور ان کا وہ میاں صاحب نام ہی نہیں لیتے. یہ ان کو بڑی تکلیف ہے اس بات کی. تو میرے خیال میں یہ ایک اور دوسرا جو عمران خان صاحب اپنی حسب توفیق بونگی مارنے سے باز نہیں آتے کہ بلاول اور مریم جو ہیں وہ حرام کی کمائی پہ پلے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بڑا خوبصورت کہنا کہ جی کہ مریم اور بلاول کے جو خاندان ہیں ان کی وراثت کیا ہے یہ ہر کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن جناب کی وراثت کیا ہے؟ جناب کی وراثت یہ ہے کہ جناب کے ہمیشہ جو ہاتھ ہیں امیر دوستوں کی جیب میں ہوتے ہیں.
آپ نے آج تک یہ ابھی جو نوکری کر رہے ہیں سلیکٹڈ کی، یہ سلیکٹڈ کی نوکری سے پہلے کون سی ایسی نوکری کی جہاں سے آپ نے پیسے کمائے ہیں؟ آپ نے ہمیشہ دوستوں کی جیب پر ہاتھ ڈالا ہے اور دوستوں کی کمائی پر آپ ساری عمر پلے ہیں۔ یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا، جو کہ ٹھیک کہا میرے خیال میں۔ ایسا تو ہسٹری نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ کیا، اور کرکٹ کھیل لی 1996 میں ورلڈ کپ جیتا، اس کے بعد عمران خان صاحب نے کیا کچھ نہیں، شاہانہ رہ رہے ہیں، شاہانہ گاڑیوں سے لے کے کھانے پینے سے لے کے الیکشن لڑنے تک۔ الیکشن لڑنا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، تو الیکشن لڑ کے پرنس ہونے تک ظاہر کچھ اپنا تو اس کی جیب سے لگا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات جو بڑی خوبصورت کی ہے وہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے کی کہ انہوں نے مریم صاحبہ کا نام لے کر ان کو نانی کہہ کر جو توہین کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ نانی فخر ہے میرے لیے کہ میں نانی ہوں۔ انہوں نے جلسے میں کہا کہ یہاں پہ بہت ساری عورتیں ایسی ہوں گی جو نانی بھی ہوں گی، دادی بھی ہوں گی، اور یہ کتنی فخر والی بات ہے کہ یہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ نانی، ماں کے پیروں کے تلے جنت ہوتی ہے، اور نانی جو ہوتی ہے وہ تو ماں کی بھی ماں ہوتی ہے، تو اندازہ کریں کہ اس کا کتنا رتبہ ہے۔ تو یہ عمران خان نے مریم نواز کی انسلٹ یا بے عزتی کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ پوری عورتوں جو ہیں، عورتوں پر یہ انہوں نے تنقید کی ہے، اور تمام نانیوں پر تنقید کی ہے، جو ایک بہت تکلیف دہ والی بات ہے، اور اس پہ بہت زیادہ کل بھی ریاکشن تھا، اور آج مریم نواز کے اس خوبصورت تقریر کے بعد مریم نواز کے حق میں مزید بہت ساری آوازیں اٹھی۔ ثنا بچا کا بھی میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا جو انہوں نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ عورت کو کچھ کہنے سے پہلے مریم نواز کا ریاکشن دیکھ لینا چاہیے تاکہ تمہیں نیکسٹ ٹائم ایسا کرنے کی نہ ہو۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے۔ جو ہم سوشل میڈیا پر لینگویج دیکھ رہے ہیں نانی کے لفظ یوز کرنے پر، اس کے بعد عمران خان صاحب کی کیا ورلڈ کلاس کی چھترول ہو رہی ہے کہ نانی 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 ہے، وہ آپ سمجھ رہے ہیں، میں بھی نہیں، کیونکہ لیڈر نے یہ بات نہیں کی تو میں ایسے کیوں کروں، میں اپنا منہ اور اپنا الفاظ کیوں گندے کروں، تو اس لیے میں وہ باتیں نہیں کروں گا جو مریم نے نہیں کی۔ لیکن سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں کہ مریم کہہ رہی تھی کہ میرے پاس ایسے الفاظ ہیں کہ میں ایسے ایسے الفاظ کہہ سکتی ہوں کہ تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی، لیکن کیونکہ میں نواز شریف اور کلثوم نواز کی بیٹی ہوں اس لیے مجھے زیب نہیں دیتے کہ میں ایسے الفاظ کہہ سکوں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ پرورش جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہی بڑا اہم ہوتا ہے۔ پرورش جس گھر میں آپ کی ہو، کلچر جس گھر کا ایسا ہو، وہاں پر یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تو مریم نواز نے یہ چیز کر کے، یہ باتیں کہہ کر ثابت کیا ہے کہ وہ نواز شریف اور ایک بہت بڑی ماں کلثوم نواز کی بیٹی ہیں جن کی تربیت ایسی ہوئی۔ مریم نواز صاحب نے کہا کہ میں اب بھی جب اپنے گھر میں جاتی ہوں تو میرا باپ اٹھ کر مجھے ملتا ہے، مجھے پیار دیتا ہے، یہ میں اس پرورش، یہ میرے گھر کی پرورش ہے، یہ میرے گھر کا ماحول ہے جو کہ میں تمہیں جواب نہیں دے رہی، دینا چاہوں تو تمہیں میں عمران خان صاحب ایسے جواب دوں۔ تو میرے خیال میں یہ بڑی ایک مناسب بات تھی جو مریم نواز نے کی۔ رشتوں کا کرتے وقت عمران خان صاحب بھول جاتے ہیں، شاید کیونکہ ان کو کوئی نانی والا پیار نہیں ملا، یا کبھی وہ نانا نہیں بنے، شاید بنے، میں اس پہ بھی کچھ نہیں کہتا، کیونکہ ڈیفینیٹ ایک عورت تھی جو ان کو اپنا ہسبینڈ کلیم کرتی تھی، اور ان کی ایک بیٹی بھی تھی وہ ان کو کلیم کرتی تھی۔ کچھ عدالت کے بھی فیصلے ہیں لیکن ہم اس پہ نہیں جاتے، کا پرسنل میٹر ہے۔ لیکن نانی اور نانا، دادا اور دادی، یہ بڑے خوبصورت رشتے ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دادا بنے، نانا بنے، اپنے پوتوں کو اور دوتوں کو اپنی گود میں کھلائے۔ میں ایموشنلی ہو رہا ہوں، جذباتی ہو رہا ہوں، لیکن یہ ایک سچ ہے، ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ نانی دادا بن چکے ہیں، ان کی جو خوشی ہوتی ہے ہمارے بچوں سے ملنے کی، یا ان کو وہ کہتے ہیں کہ نو نالو ماس، پتہ نہیں کیا مثال ہے، کہ اپنے بچوں سے جو دودرے پوترے ہوتے ہیں وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ تو نانی، اور بلکہ مریم نواز نے کہا بھی کہ جب میں بہت تھکی ہوتی ہوں تو میں اپنی بیٹی سے کہتی ہوں کہ میری جو دونوں بچے ہیں، دونوں بچوں سے مجھے ملوا لاؤ تو میری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت رشتہ ہے، جس کو مریم نواز صاحبہ نے اور بھی خوبصورت بنا دیا ہے، اور بھی خوبصورت بنا دیا۔ نانی کے رشتے کو مریم نواز نے ایک بہت خوبصورت رشتہ بنا کر پیش کیا ہے۔ میرے خیال میں آپ تمام دوستوں نے سنا بھی ہوگا۔ تو عمران خان صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے، الفاظ جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کا پیچھا کرتے ہیں۔ ابھی تو میڈیا کا دور ہے، آپ کی کہی ہوئی کوئی بھی بات جو ہے وہ، میں ایک میڈیا کے دور میں میرے منہ سے جو الفاظ مل رہے ہیں، ابھی مجھے بعد میں کوئی دوست کال کریں اور کہیں کہ یار تو بڑی غلط کار کی تھی، تو میرے پاس سوائے ایکسکیوز کرنے کے، اگر میں کوئی غلط بات جاؤں، میں سوائے اس دوست کو سوری کہنے سے، اس سے معافی مانگنے سے، میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا، کیونکہ میں اس کو ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے بات غلط نہیں کی۔ اگر میں نے غلط بات کی ہے تو میں ثابت ہوں کہ میرے اس کے پاس میرا ویڈیو ریکارڈ ہوگا، میری ویڈیو اس کے پاس ہوگی، تو میں کیسے ثابت کروں گا کہ میں نے یہ بات نہیں کی؟ تو الفاظ کا چناؤ اگر مناسب ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ شاہ احمد نورانی صاحب کے بیٹے اویس نورانی صاحب نے ایک بہت جامعہ پرفیکٹ تگڑی تقریر کی ہے۔
میں اس کا آئی مین ہی واز اے بٹ ایموشنل. انہوں نے جذباتی میں بہت بڑی بڑی باتیں کہی ہیں جو انہوں نے مجھے جو میرے دل کو لگی ڈیفینیٹ وہ میاں صاحب کے بارے میں جنہوں نے بات کی کہ تمہاری باپ کی بھی جرت نہیں ہے کہ تم نواز شریف کو واپس لے کے آؤ. یہ انہوں نے بڑے تگڑے الفاظ میں کہے. انہوں نے لانے والوں کو بھی کافی رگڑا لگایا جو کہ میرے خیال میں انہوں نے لگا دیا تو اب ہمیں لگانے کی رگڑا کیا ضرورت ہے. انہوں نے لانے والوں کو بھی تگڑا رگڑا لگایا. نورانی صاحب نے بڑے باپ کے ایک بڑے بیٹے ہیں, بڑے تگڑا موقف ہے ان کا عمران خان صاحب کے بارے. اس کے علاوہ اچک زئی صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. اچک زئی صاحب کی باتیں بہت ساری جو ہیں وہ اس وقت ہم مس کر گئے ہیں کیونکہ ہم لوگ 24 چینل کا لائیو دکھا رہے تھے اور وہیں سے سن رہے تھے تو اس پہ وہ ان کو وہ میوٹ کر رہے تھے, لیکن بعد میں ہم نے ایک دوسرے چینل کو سے لائیو کیا تو اس پہ نہیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے بڑی کھلی کھلی باتیں کی ہیں, انہوں نے بڑا خوبصورت باتیں کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے والوں کے لیے وہ ایک بہت بڑی بات ہے. چکر صاحب ہمیشہ ایسے بات کرتے ہیں کہ وہ اتحاد چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے انہیں تو بڑے جب قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا تو اس میں بہت سارے ایسے چیزیں لکھی گئی تھی کی گئی تھی کہ آپ جب کسی کے زیادتی کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے وہ بہت بڑی باتیں ہیں. اب ہم اس کو نہ ہی کریں تو بہتر ہے. لیکن اچک زئی صاحب نے ایک بڑی مفصل بڑی ڈرانے والی بڑی تقریر کی ہے کہ اگر ایسے ہوا تو یہ ہے تو اس میں میرے خیال میں عاقبت یہ ہے کہ وہاں تک یہ چیزیں نہ جائیں, سنبھل جائیں. میرے خیال میں سٹیپ ڈاؤن کر جانا اچھا ہے. عمران خان نیازی صاحب کو غلطی ہوگی عمران خان نیازی صاحب سے سلیکٹ ہونے والی اور اب وہ کچھ کر نہیں سکے. مہنگائی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, سب نے اس پر جو بات کی ہے. اس کے بعد مینگل صاحب نے بھی گفتگو کی ہے. مینگل صاحب نے ظاہر گورنمنٹ کے اتحادی بھی ہیں لیکن آج انہوں نے بڑی ٹکامی کر کے تقریر کی ہے تو میرے خیال میں حکومت کے لیے یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ان کے اتحادی ہیں اور ان کے اتحادی جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر عمران خان صاحب کی حکومت کی بینڈ بجا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا عمران خان صاحب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ سوچیں کہ ایسی کیا چیزیں ہیں کہ ان کے جو اتحادی ہیں وہ جا کے بیٹھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اگلے جلسے میں جب دیکھ لیں ایم کیو ایم, میرا نہیں خیال کہ ایم کیو ایم کو یہ ساتھ بٹھائیں گے کیونکہ ایم کیو ایم کے بڑے سخت ناقدین اس اپوزیشن میں شامل ہیں. تو ایم کیو ایم تو ایک منٹ لگائے گی. اگر ایم کیو ایم کو پتا ہو کہ صبح یہ گورنمنٹ جانے والی ہے تو وہ صبح کا انتظار نہیں کرے گی, راتوں رات اس کو بدل لے گی پارٹی, کیونکہ وہ اقتدار کے بغیر رہنے والی نہیں ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ اس پی ڈی ایم کو اس قسم کی جماعتوں کو ساتھ ملانا چاہیے. اس کے علاوہ اور جو خطاب ہوئے, یہ ایک جو محسن صاحب کا خطاب تھا وہ انہوں نے بڑی بات کی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ اعتراف کیا ہے کہ الیکشن جتانے میں خواجہ آصف کے وہی بات جو مولانا صاحب نے کیا تو اس پہ ایک انکوائری بننی چاہیے, استعفیٰ لینا چاہیے. بڑے صاحب سے لے کر ان سے اور عمران خان صاحب سے اور نواز شریف صاحب سے ایک مطلب کمیشن بنے اور انکوائری کرے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ہے کیا, اس میں چیز کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کافی ایموشنل جذباتی تقریر کی ہے. انہوں نے بتایا کہ سندھ کے ساتھ کیا کیا زیادتی کر رہا ہے, مرکز کیا کیا زیادتی کر رہا ہے. سلیکٹر کی طرف سے وہ تھوڑے سے محتاط بولے ہیں, شاید ان کی کوئی پالیسی ہوگی لیکن بولے ہیں. انہوں نے مطلب کہ کہا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ یہ زیادتی کرتے جائیں اور ہم لوگ اس کو اگنور کرتے جائیں, ایسا ہو نہیں سکتا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے غریبوں کے لیے سیاست کی ہے, غریبوں کے لیے جان کی ہے. میں بھی ایک کلپ دیکھ بھی رہا تھا کہ جس دن یہ دھماکہ ہوا تھا بے نظیر سے تو کہہ رہے تھے کہ میں بڑی خوش ہوں, بڑی جذباتی ہوں کہ میں پاکستان واپس آئی ہوں. ساحر کارساز میں پاکستان واپس آئی ہوں اور واپس آنے کے بعد میں نے غریبوں کی خدمت کرنے کے لیے واپس آئی ہوں, میں غریبوں کی خدمت کروں گی. یہ بے نظیر صاحبہ کے الفاظ تھے جو کہ میرے خیال میں میں نے ایک کلپ میں سنے ہیں اور اس سے ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد اس سے یہ کالا جو حادثہ ہے وہ حادثہ ہو گیا تھا. بڑی عظیم خاتون تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ, انہوں نے شہادت قبول کی لیکن ڈکٹیٹروں کے سامنے وہ نہیں جھکی. اپنے باپ کا جو مشن تھا وہ لے کے چلی. ان کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں, پوری پاکستانی قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے. ایک بہادر باپ کی بیٹی, بہادر بیٹی ہو کر بہادروں کی تلڑی اور لڑتے لڑتے شہید ہوگی لیکن اپنے باپ کے اس مشن کو مکمل کرنے کی طرف گامزن چھوڑ کے گئی. اب وہی کام ان کا بہادر بیٹا کر رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری بھی اپنے نانا اور اپنی ماں کے مشن پر ہے. اس ملک میں حاکمیت جو ہے وہ آئین کی ہے, 73 کے آئین کے نیچے ہی ہوگا جو ہوگا, اس کے علاوہ کوئی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. دیکھیں 70 سال ہو گئے ہیں اس ملک میں, سیاستدان لڑ رہے ہیں اپنے حق کے لیے, اپنے قانون کے لیے,
اپنا جو حق ہے. تو یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے, بہت پازیٹیو چیز ہے میرے خیال میں. آخری دم تک لڑنا چاہیے. دیکھیں کوئی غلط فرمائش نہیں ہے, کوئی سخت بیانیہ نہیں ہے, سمپل سی بات ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے. تو اس میں تو کوئی سختی والی بات ہی نہیں ہے, بالکل سختی والی بات نہیں ہے. کس کو اپنی فوج سے پیار نہیں ہے, کس کو اپنے ان جوانوں سے پیار نہیں ہے. جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے سونے کی قیمت بارڈروں پر کھڑے ہو کے دے رہے ہیں, ان جوانوں کو کون بھول سکتا ہے؟ ان جوانوں کی قربانیوں, ان جوانوں کے محبتوں کا کون شکر گزار نہیں ہو سکتا؟ اسے تو میرے خیال میں کوئی پاکستان کا ایک بندہ بھی انحراف نہیں کر سکتا. نواز شریف صاحب بھی جب کل تقریر کا آغاز کیا پرسوں جلسوں میں گجران والے, تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جو شہداء ہوئے ہیں 21 کوئٹہ میں, ان کو خراج تحسین پیش کیا, ان کے لیے دعا کی. تو میرے خیال میں ایسا کوئی پاکستان کا انسان نہیں ہے جو اپنی فوج کی عزت نہیں کرتا, احترام نہیں کرتا. صرف اور صرف آج بھی یہی بات ہوئی ہے جلسے میں کہ ہم عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, ہمارے لیے سب مقدم ہے, لیکن جو ہمارے ووٹ اور اس کے ساتھ کرے گا اس کی ہم عزت احترام نہیں کر سکتے. تو ایک لمحہ فکریہ ہے. اگر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, اب وہ کس چکر میں کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ جو مقاصد تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے, ہمیں بہت پریشر تھا کہ ہم نواز شریف کو نکالیں. کیوں نکالیں؟ ظاہر ہے نواز شریف ملک کی ترقی کی طرف لے کے جا رہا ہے, جی ڈی پی بڑی اچھی ہو رہی ہے, چائنا سے بڑے تعلقات ہیں, سی پیک کے مسائل ہیں, انڈیا کے ساتھ امن سکون چاہتے ہیں. تو یہ بہت بڑے ظاہر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہے ہیں کہ اگر سی پیک بن جاتا ہے, رستہ کھل جاتا ہے, چائنا کا ادھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے, تو وہ ڈیفینیٹ پرابلم ہوں گے. تو شاید یہی ایک وجہ تھی جس وجہ سے پریشرائز کر کے میاں صاحب کو نکالا گیا. اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ان تقریروں میں ہوئی ہیں. تو میرے خیال میں یہ ایک ونڈرفل جلسہ تھا. اس میں بالکل ایسی کوئی چیز نہیں تھی. سختی دن بدن لہجوں میں آتی جا رہی ہے, یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ سختی دن بدن آتی جا رہی ہے. میاں صاحب نے تقریر نہیں کی کیونکہ ان کا پلان نہیں تھا تقریر میں. کوئٹہ والے جلسے میں وہ تقریر کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے بھی سخت تقریر کریں. اور کچھ دوستوں کا اعتراض ہے کہ میاں صاحب, اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میاں صاحب کے الفاظ ہی کچھ دوستوں کو کیوں پنجابی کے اندر کیوں چبھ دینے. تو میاں صاحب کے جو الفاظ ہیں وہ اس لیے شاید چبھتے ہیں کیونکہ میاں صاحب چبھتے ہیں. یہی ہو سکتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ میاں صاحب بھی تو وہی الفاظ کہہ رہے ہیں جو عمران خان صاحب خود کہتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ خواجہ صاحب کو الیکشن جتا دیا, تو عمران خان صاحب اگر یہ کہہ سکتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں. اور اگر میاں صاحب یہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ غدار ہیں, وہ مطلب کہ ملک کے غدار ہیں, آرمی کے غدار ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا اپنے زبانوں کو, دماغوں کو کھلا کرنا چاہیے. ہمیں ایسی چیزوں سے ایک جو قانون ہے, ایک جو وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. میاں صاحب کے لیے ہم اور سوچیں اور عمران خان صاحب کے لیے اور سوچیں, تو یہ تھوڑی سی زیادتی ہے. یہ اس پہ تھوڑا سا ہے. تو عمران, تو میں پہلی بات تو کہ سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ نواز شریف صاحب, دیکھیں میرے کچھ دوست بھی ہیں, وہ بحث بھی کرتے ہیں جی کہ مطلب ایسے ہے, یہ ہے, وہ ہے. میں نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی آپ ایک کام کریں, آپ لوگ مطلب کہ ایک جگہ میٹنگ کر لیتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, بڑی اسکرین کا ارینج میں کر دوں گا اپنی جیب سے, پیسے بھی میں ہوں گا, کھانے وانے کے پیسے بھی وہاں پہ دوں گا, 25 30 50 بندے جتنے بلانے, نو پرابلم. وہاں پہ ہم لوگ, آپ لوگ میاں صاحب کی تقریریں لے کے آ جائیں, انہوں نے جو ادارے کے خلاف کی ہیں, اور میں جو ہے عمران خان صاحب کی لے کے آ جاؤں گا, اور عمران خان کی تقریریں اور عمران خان یہ سارے بیان جو بولتا ہے یہ لے کے آ جاؤں گا, اور وہاں پہ ہم ثابت کر لیں گے. 4 بندے بٹھا دیں گے, ان کا فیصلہ قبول کر لیں گے جی ملک کے خلاف کون ہے, اداروں کے خلاف کون کرتا ہے, اداروں کی بےزتی کا, اداروں کے انسلٹ کا سبب کون بنتا ہے, کس کے الفاظ ہیں, چاہے وہ امریکہ میں بیٹھ کے کہے ہوں, چاہے وہ انڈیا میں بیٹھ کے کہے ہوں, چاہے کہیں بھی بیٹھ کے بیٹھے ہوں. تو یہ ہم فیصلہ کر لیں گے, فیصلہ کروا لیں گے کہ کون ہے. لیکن اس بات سے وہ پھر بھاگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آف دی ریکارڈ کہا ہے عمران خان. انڈیا کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنا آف دی ریکارڈ ہرگز نہیں ہے, پاکستان کے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہنا آف دی ریکارڈ ہرگز نہیں ہے, امریکہ میں بیٹھ کے کہنا آف دی ریکارڈ ہرگز نہیں ہے, ٹی وی پہ لائیو بیٹھ کے کرنا, جلسوں میں تقریروں میں کہنا یہ آف دی ریکارڈ نہیں ہے. اس پہ ایک بہت بڑی چیز جو ہے, بڑی تکلیف والی چیز جو ہے, پچھلے کچھ دنوں سے آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہوگا, میری نظروں سے بھی گزرا ہے. ہلری کلنٹن صاحبہ کا ایک کلپ چل رہا تھا, ان سے کچھ اس قسم کا سوال کیا گیا, تو انہوں نے کہا جی فار ایگزامپل ان پاکستان ایجنسیز رول کرتی ہیں, اور اگر ان کے راہ میں کوئی آتا ہے تو وہ حکومتیں الٹا دیتی ہیں, اور ان کو جیلوں میں بھی بند کر دیتی ہیں, اور ان کو وہ ہینگ بھی کر دیتی ہیں. یہ ہلری کلنٹن صاحب نے 200 کچھ 25 30 ملکوں میں سے ایک ملک پاکستان کا نام لیا, اور اس کے بارے میں بولا فار ایگزامپل ان پاکستان. تو یہ ایک بہت, دیکھیں اس پہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ نواز صاحب کہہ رہے ہیں, نہیں,
فضل مان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، تو دنیا بھی تو کہہ رہی ہے نا، تو ہمیں اس پہ بھی ایک پوائنٹ دینا چاہیے. تو جو ہم جب میں اپنے دوستوں سے یہ میری ریکویسٹ ہے جو مطلب کہ یہاں پہ کمنٹ بھی کر رہے ہیں یا میرے ساتھ بحث کرتے ہیں، میرے ساتھ واٹس ایپ پہ، میرے ساتھ گروپوں میں، ریئل لائف میں ظاہر ہے ہم سارے ایک سوچ کے نہیں ہو سکتے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اسی کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. بحث کرنی چاہیے لیکن جو بحث کسی جگہ پہ ختم ہو جائے. اور اگر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ نواز شریف صاحب پہلے آپ بحث کریں گے نواز شریف غداری پہ، وہاں سے آپ نکلیں گے تو کہیں جنہوں نے پیسے کے لیے بنایا نہیں بھائی، وہ غداری والی پہلے کر لیں پھر پیسوں والی کریں. اگر پیسوں والی پہ آپ کو جواب دیں تو پھر گھوم کے آپ غداری والی پہ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک چیزیں ہیں کچھ بالکل ہونا چاہیے. دوستو مزید اور بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میرے خیال میں یہی پورے جلسے کا تھا جو ہم نے اس کا تھوڑا سا تجزیہ کر لیا ہے. تو اس میں امید ہے کہ جی بالکل تھینک یو ویری مچ. جی بھجن آپ ایکسیڈنٹ لکھ رہے ہیں بٹ سیم اسٹوپڈ پیپل ہو ہیز نالج. جی بالکل یہ جیک ہنٹر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لوگوں سے بحث کرنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ بحث ہمارے کلچر جو ہے نا، ہمارا جو پاکستان کا کلچر ہے، اس میں جو بحث ہے وہ جیتنے کے لیے کی جاتی ہے. جیتنے والی بحث نہیں ہوتی. بحث ہوتی ہے کہ آپ جس چیز پہ ہم بات کر رہے ہیں، مطلب فرض کیا وہ دو بندے بات کر رہے ہیں کہ آسمان کا رنگ ایک کہہ رہا ہے نیلا ہے اور ایک کہہ رہا ہے کالا ہے. تو دونوں کے پاس چلے گئے تو جو نیلا کہہ رہا تھا نا اور ایک کالا کہہ رہا تھا، اب جس کے پاس فیصلہ کرنے کے والے نا، تو وہ جو نیلا کہہ رہا تھا نا اس کو اس نے سزا دے دی، اس کو اس نے مارا. اس نے کہا یار یہ رنگ بھی نیلا ہے، وہ دوجا کہہ بھی کالا رہا ہے، مجھے ہی مار رہے ہو. مجھے انہوں نے کہا تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ایک جاہل سے بحث کر رہے ہو. تو کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے، ہم کھانا کھانے بیٹھے ہیں، ہم لوگ کچھ بھی کرنے بیٹھے ہیں تو ہم لوگ بحث، ہمارے پاس دنیا کے کچھ ممالک ہیں ان کی جو لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس سیاست کے علاوہ کوئی بحث نہیں ہوتی. تو ان کے پاس زیادہ، لیکن اس میں ہمارا جو حیدر شاہین تھینک یو ویری مچ بھائی. ہاں یہ اب دیکھیں اپنے میاں صاحب آرمی کی کال نہ کے بچے. اچھا جی یہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میاں صاحب نے آج جلسے میں تقریر نہیں کی. میاں صاحب اب کسی کے کہنے پہ تقریر نہیں کریں گے تو میرے خیال میں یہ تو ہمیں اس کو ہمیں سر اچھا جی کیا ہے جناب یہ جی تزار حسن صاحب جو ہے ان کا پرابلم ہے. ان کو پنجابی جی کہتے ہیں کھرک ہے، ان کو کھرک ہے. ان کو 2-4 دن بعد ٹی وی پہ آ کے کلپوں میں مشہور ہونے کا شوق ہے. وہ بزرگ ہیں، عمر سے بڑے ہیں، ہمارے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے لیکن ان کا قصور کوئی نہیں ہے. ان کا قصور کوئی نہیں ہے. ہم کیونکہ عمر میں بڑے ہیں تو ہم اس پہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے. ان کو ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. وہ جس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پیپلز پارٹی، وہاں پہ تو ان کے سٹیج سے تو نواز صاحب کی بیٹی جو ہے وہ، اور بلکہ وہ خود تقریریں کر رہے ہیں تو ان کو میرا نہیں خیال کہ اعتزاز صاحب کے بارے میں بات کرنی چاہیے. I don't think so. Don't need it. ہمیں اعتزاز صاحب کے بارے میں بات کر کے اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. تو دوستو اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کوئی کویسچن ہو، اگر کوئی پوچھنا چاہے تو میں آپ لوگوں کی اسکرین دیکھ رہا ہوں. آپ کو کوئی کمنٹس ہو یا کوئی چیز ہو جو میں آپ سے سیکھ سکوں یا آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں تو میں. ہاں امیر حیدر، وعلیکم السلام رانا شاگیر صاحب. امیر حیدر ہوتی نے بڑی زبردست تقریر کی آج. اٹ واز ایکسیلنٹ تقریر تھی. انہوں نے بڑا خوبصورت تقریر کی تھی اور یہ مارکیبل، مطلب کہ میں آج کوشش کروں گا کہ تقریریں جو ہیں وہ نکالوں اور نکال کے ان میں سے مطلب کچھ چیزیں کروں. جی یہ جو کمنٹس ابھی کر رہے ہیں جی ان کا کمنٹس جو ہے وہ میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ پڑھنے والا نہیں ہے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے ہمیشہ میں ایسے لوگوں کے بارے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے والدین کو صحت دے تاکہ ان کے والدین جو ہے ان کی تربیت کر سکیں. تاکہ ان کی تربیت اچھی ہوگی تو یہ نیکسٹ ہم اچھی کو لائن لکھیں گے، ریزنیبل لائن لکھیں گے جو ہم پڑھ سکیں اور اس کا جواب دے سکیں تو ہم ضرور دیں گے. لیکن کیونکہ یہ ان میں ابھی تربیت کی کمی ہے، اب بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے والدین کو عمر دے، وہ ان کی بہتر تربیت کریں تو ہم لوگ پھر ان کی بات کا جواب دیں گے. نیازی گو کی بات ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ جو آگے لفظ لکھ رہے ہیں حسن سیم صاحب، وہ ہاں یہ گو نیازی گو اٹس اوکے ریزنیبل ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور لفظ لکھ رہے ہیں وہ نہ لکھیں تو اچھا ہے کیونکہ ماشاء اللہ آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اللہ آپ کو زندگی سے دے. تو یہ گو نیازی گو اٹس اوکے بٹ دوسرا لفظ نہ لکھیں تو اچھا ہے. اچھا جی سیم آن نہیں چھوڑ دیں، دفع کریں کوئی بات نہیں. حافظ وحید صاحب تھینک یو. پرویز بھائی جی آپ کا بھی تھینک یو جی، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمیں. اعتزاز حسن صاحب بلیک میلر، ہاں وہ عمر کے اس حصے میں اس نے بیچارے نے اب اس کا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اس کو احسان مند ہونا چاہیے تھا نواز شریف صاحب، بلکہ نواز صاحب بڑے اچھے ٹرم رہے ہیں اس کے ساتھ، نواز صاحب کا وکیل رہا، لیکن پتہ نہیں وہ سم ٹائم ہو جاتا ہے نا. اب کچھ اینکر ہیں فرض کیا ان کو، ایک عمران خان نامی اینکر ہے وہ جی میں بیٹھتا ہے، وہ
ایسا بیوقوف قسم کا انسان ہے کہ اس کو پتہ لگ گیا کہ میں نواز شریف پر بھونکتا نہیں، میں نواز شریف پر بولتا ہوں تو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، وائرل کرتے ہیں، تو اب وہ اس چکر میں کوئی نہ کوئی نئی بات جو ہے وہ آ جاتا ہے کرنے کے لیے، تاکہ لوگ جو ہے نا وہ اس کو دیکھیں، اس کا تیہ سنیں۔ اب ظاہر ہے یوٹیوب کا بھی پرابلم ہے، یوٹیوب جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے، جتنی زیادہ لمبی ویڈیو ہوگی، اس پہ اشتہار چلیں گے، تو ان کو ڈالر آئیں گے، پیسے آئیں گے، تو وہ اپنے ڈالر بنانے کے لیے، پیسے بنانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں جو متنازع ہوں، اور ایک طبقہ جو نواز صاحب کو پسند نہیں کرتا وہ ان کی سنیں، آگے